ہے، دستور بھی ہے، دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الصلاۃ وفی کل ساعۃ دلیلا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسقنا الزکاة ونغفر فیہا طویلا الصلوات۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی یاسین وطہ ابی القاسم محمد، العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین۔ پھر بھی معطر کرو زبان الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين وادنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أذكاره وفي الإنجيل أوصافه وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المشرفين، لا سيما على بقية الله الأعظم ببقائه بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا، اللهم عجل لنا ظهورا، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا، صلوات اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم، صلوات۔ پروردگار آپ سب کے اس مقام پر جمع ہونا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، جو اتنا کریم خالق ہے، انسان کو پوری کائنات میں بھیج کر کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر کے اعلان کر کے کہتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو شمار نہ کر سکو گے۔ اور درود و سلام ہے اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر
جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پائے، اور بالخصوص درود و سلام ہے اس ہستی پر جو بقیت اللہ العظم ہے، ببقائہ بقیت الدنیا، جس کے باقی ہونے سے دنیا باقی ہے، وَبِيُمْنِهِ روز کل برا، کائنات کو جو رزق دیا جا رہا ہے یہ اس کی جوتیوں کا صدقہ ہے، وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ بغیر ستونوں والا آسمان اگر گرتا نہیں ہے، یہ زمین اگر پانی میں دھستی نہیں ہے تو اسی کے وجود کا صدقہ ہے۔ کون مہدی جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا نے کہا مہدی وہ ہوگا شمائلہ شمائلی خلقہ خلقی، جس کی گفتار میری گفتار ہوگی، جس کی رفتار میری رفتار ہوگی، جو شکل و شباہت میں مجھ جیسا ہوگا، علم و عرفان میں مجھ جیسا ہوگا، جسے زمانہ دیکھے گا لگے گا کہ محمد آ رہا ہے۔ تو آئیے نا پروردگار سے اس دعائیہ جملے سے ابتدا کرتے، میرا اللہ اس کے رخ انور سے غلاف کو ہٹا تاکہ زمانہ دیکھے کہ محمد نظر کیسے آئے۔ اور یہ ایسا پاک گھرانہ ہے، ایسا طاہر گھرانہ ہے جو محمدوں کے حصار میں ہے۔ نبی مرسل نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور میں کہتا چلوں پہلے محمد اور آخری محمد کے کیا کہنے، جس پر نبوت تمام ہو وہ پہلا محمد ہے، جس پر امامت تمام ہو وہ آخری محمد۔ اور کیا کہنے اس محمد کے، بنا سب سے پہلا ہے، اَكُنْتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی علیحدہ تھا، آدم کا مٹی علیحدہ تھی، بنا سب سے پہلے ہے، آیا سب کے بعد ہے۔ میں کہتا چلوں کہ ایک علاقے میں جب نظام سنبھالا جاتا ہے، ترتیب بنائی جاتی ہے، تو پہلے وہ آتے ہیں جو انتظامات کرتے ہیں، کوئی آ کے کوئی انتظام کرتا ہے، کوئی آ کے کوئی انتظام کرتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی آنے والی ہے جس کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے۔ آدم آیا ہے، اس کے دو بیٹے، ایک ہے حابیل ایک ہے قابیل، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، زمین ہو گئی خون آلود۔ اللہ نے کہا شیز میں جنت سے کپڑا بھیج رہا ہوں، اسے ایک لاٹھی پر باندھ اور علم بنا تاکہ کائنات دیکھے کہ علم ہے ہی تب سے جب سے آدم آیا ہے، اور اس علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہم ضد میں نکالتے ہیں، شیز یہ علم نکال اور زمانے کو بتا یہ علم حابیل کی مظلومیت کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ نے آدم کو بھیجا، حابیل کو قتل کیا قابیل نے، زمین ہو گئی خون آلود، مظلوم کے خون سے زمین ہو گئی آلودہ۔ اللہ نے کہا نوح جا زمین کو دھونا ہے، زمین کو پاک کرنا ہے، مظلوم کے خون سے اگر زمین صاف نہیں ہوگی تو میرا وہ کیسے محبوب آئے گا جس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے۔ کہا میرا اللہ ایسے دھوؤں گا جیسے کسی نے دھویا نہ ہوگا، میں بناؤں گا ایک کشتی، حکم ہوگا تیرا، میرے تندور سے پانی نکلے گا جو اتنا بہے گا کہ پوری کائنات اس پانی میں ڈوب جائے گی، وہ کائنات اس طرح پانی میں ڈوب جائے گی کہ وہ خون آلود حصہ بھی دھل جائے گا اور تیرا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔ جب زمین دھل جائے گی پھر تو اپنے حبیب کو بھیجنا۔ ایک مستور ہے، ادھر کشتی بن رہی ہے، گڑیا آ کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے نبی نوح، اے اللہ کے نبی نوح بتا، تو نجی اللہ جو ہے، تو جو نجات دینے والا ہے، یہ بتا یہ کشتی کب روانہ ہوگی؟
نوح کہتا ہے کہ بس روانہ ہونے والی ہے، پھر اگلے دن آ جاتی ہے، شام کو چلی جاتی ہے، پھر اگلے دن آ جاتی ہے، سوال وہی کرتی ہے، اے نوح بتانا یہ کشتی کب روانہ ہونے والی ہے؟ کہا بس تھوڑی دیر تک روانہ ہوگی، پھر چلی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت نوح نے کہا اے ضعیفہ تو روز آتی ہے، انتظار کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، تو گھر چلی جا، انتظار کرنا، جب ہم روانہ ہونے لگیں گے میں تجھے بلوا لوں گا۔ اچانک آیا ہے سیلاب، اللہ نے نوح کے ذہن سے بات محو کر دی، سیلاب آ گیا اور بڑھیا اپنے گھر میں رہ گئی۔ یہ سیلاب آ گیا، کشتی چلی گئی، کشتی کو ہجودی پہ ٹکرائی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤں اب دنیا کے حالات دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آئے ہیں اس جگہ جہاں بڑھیا اپنی حجرے میں رہتی تھی، بڑھیا اپنی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ اب حضرت نوح کی حیرانی کا سما ہے کہ حجرہ بھی باقی ہے اور صحن میں کوئی پانی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ آئے ہیں، دستک دی ہے، دک و باب کی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے بڑھیا نے کہا کون؟ کہا میں اللہ کا نبی نوح ہوں۔ اس نے کہا نوح تیاری ہو گئی ہے، چلنا ہے۔ پتہ چلا جو حجت دوران کا انتظار کرتا رہے اللہ کا عذاب سے چھو بھی نہیں سکتا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب مہدی آئے گا جو بھی جہاں ہوگا اللہ کا وسیع، اللہ کا ولی اسے اس کی قبر پہ ٹھوکر سے اٹھائے گا، جان تیرا وارث آ گیا۔ اے اللہ سیلاب ایسا لاؤں گا کہ جیسا سیلاب کوئی نہ ہوگا۔ حضرت نوح سیلاب لائے، زمین ہو گئی خون آلود سے پاک۔ پھر اللہ نے کہا زمین تو پاک ہو گئی ہے لیکن پانی کی وجہ سے زمین کھردری ہو گئی ہے، اے میرا حبیب ابراہیم کو بلائیے۔ ابراہیم آ گیا، ہاں میرا اللہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے حبیب کو بھیجنا ہے، زمین کھردری ہو گئی ہے، کھردری زمین پہ میرا حبیب جائے گا نہیں، لہٰذا ایک باغ اگانا ہے۔ ابراہیم نے کہا پروردگار باغ ایسا اگاؤں گا جیسا کبھی اگا ہی نہیں ہوگا، باغ بنائے گا تیرا دشمن ہوگا نمرود، وہ آگ جلائے گا، آگ اتنی اونچی ہوگی اوپر سے پرندہ تک نہ گزر سکے گا، اس آگ میں جب وہ مجھے پھینکے گا امر تیرا ہوگا، وہ آگ باغ بن جائے گی۔ وہ آگ باغ بن جائے گی، باغ بن گیا۔ میرا موسیٰ نبی آ نظرہ، زمین ہموار ہے، جا دنیا میں دیکھ میرے حبیب کا دشمن کون ہے، میرے حبیب کا سپاہی بن کے جا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں جو سپاہی بن کے جا رہا ہوں، سپاہی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، سپاہی کے پاس کوئی ٹارچ ہوتی ہے تاکہ وہ اندھیرے میں دیکھے کہ مجھے کون کون نظر نہیں آ رہا، اندھیرے کے لیے مجھے ٹارچ کی ضرورت ہے، مجھے اسلحے کی ضرورت ہے۔ کہا ہاں اسلحہ تجھے دیتا ہوں، عام اسلحہ نہیں ہے، یہ عصا تجھے دے رہا ہوں، جب اسے پھینکے گا یہ سانپ بن جائے گا، یہ عصا تیرا اسلحہ ہے، اور یہ ید بیضا تیرے لیے ٹارچ کا کام دے گا، جب بغل میں رکھے گا بغل سے نکالے گا تو یہ روشنی دے گا۔ اب زمین میں حضرت موسیٰ آئے ہیں، کہا پروردگار تیرے حبیب کا دشمن مل گیا ہے، کون ہے؟ کہا فرعون ہے، کون ہے؟ کہا مصری ہے، کہا اگر مصری ہے تو اسے نیل میں بہا دے۔ اب نیل میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ سامری جادوگر بھی تھا۔ یہ بات کا واقعہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ گئے توریت لینے کے لیے، تو جب واپس آئے تو وہ اپنے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، سامری جادوگر بھی ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سارے جو جا رہے ہیں وہ نیک نہیں ہے، کوئی ان میں گناہگار بھی ہے، کوئی ان میں بدکار بھی ہے، کوئی ان میں ایسا بھی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ سارے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں سارے پار لگے گئے، اور فرعون کے ساتھ جو آ رہے ہیں ان میں سے کوئی پرہیزگار بھی ہوں گے، ان میں سے کوئی عبادت گزار بھی ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی گئے سارے پار لگ گئے، اور حضرت فرعون کے ساتھ جتنے بھی آئے سارے غرق ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے راستے نجات نہیں دیتے، راہ پر نجات دیتے۔ پتہ چلا راستے نجات نہیں دیتے، راہ پر نجات دیتے ہیں۔ ہاں دشمن پکڑا گیا ہے، ہاں عیسیٰ آنا، میں نے اپنے ابراہیم کو بھیجنا ہے، میں نے اپنے خلیل کو بھیجنا ہے، اپنے حبیب کو بھیجنا ہے۔ آج جا کے دنیا میں اعلان کر اور جگہ جگہ جا کے بتا کہ حبیب آنے والا ہے، حبیب آنے والا ہے۔ اس نے جگہ جگہ جا کے بتایا کہ احمد آنے والا ہے، احمد آنے والا ہے۔ اور عیسیٰ کو آنے کی اتنی جلدی تھی کہ باپ کا انتظار نہ کیا، اور جانے کی اتنی جلدی تھی کہ موت کا انتظار نہ کیا۔ اب شاید میں جملہ سمجھا سکتا ہوں،
जिस पहले मोहम्मद के लिए आदम से लेकर ईसा तक इंतजार करते रहे उसे पहला मोहम्मद कहते हैं, और अली से लेकर आज तक कयामत तक का जमाना जिसके इंतजार हो उसे आखिरी मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह अकबर, उसे आखिरी मोहम्मद कहते हैं। क्या ही तारुफ किया जाए इनका कि अली जैसा इमाम खुतबतुल बयान के 101 जुमला है मौला का खुतबतुल बयान में, तमाम खसाइल तमाम तारीफें अपनी बयान की, और 101वां जो जुमला कहा है ना, आखिरी जुमला, उसमें कहा मुझे पहचानो अना अबुल महदी, जो आखिरी हिदायत दहिंदा होगा, महदी वो मेरा बेटा होगा, मैं उसका बाप अली हूं। जिसके नाम के से अपना तारुफ अली कराना फख्र महसूस करे उसे महदी कहते हैं। क्या कहने उसकी ज़ात अक़दस के, क्या कहने उसके कमालात के, क्या कहने उसके जमालात के, क्या कहने हैं उस ज़ात के कि जो पर्दे में रह के अपनों को मायूस नहीं करता। टाइम खत्म हो गया, अभी पढ़ना है। हाँ जी, बानी ने कहा कि इतना ही पढ़ना है, वो जितना पढ़ना था टाइम हो गया। सलवात पढ़ी मोहम्मद है। चलिए थोड़ा सा विलादत के हवाले से देखिए। इनकी वालिदा गिरानी जनाब नरजिस का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, वो इंशाल्लाह फिर कभी अगर मेरे नसीब में हुआ आपसे गुफ्तगू कर रहा तो जरूर सुनाऊंगा। 14 शाबान का दिन है, मुस्तहब रोजा रखा हुआ है अहले बैत के घराने में। हजरत इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलाम की बेटी है और इमाम हसन अस्करी की फूफी है, नाम है बीबी हकीमा खातून। मौला ने कहा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कहा, बीबी आज फूफी जान हमारे घर ठहर जाइए, अल्लाह के नूर की आमद है। कहा आपकी किस ज़ौजा से? फरमाया नरजिस के बदन से अल्लाह ने नूर भेजा है। बीबी फरमाती है मैं नरजिस के हुजरे में गई, मैंने नरजिस को देखा है तवज्जो से, फिर वापस आई हूँ। कहा मौला आप इमाम हैं, आपकी बात में शक नहीं, लेकिन नरजिस में ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। मौला ने फरमाया फूफी जान आप पहचानिए मुझे। मैंने कहा नूर की आमद होने वाली है और नूर के आसार नहीं हुआ करते। नमाज इशा पढ़ी है, बिस्तर इस्तिराहत पे सारी रात सोचती रही है कि ये अहले बैत का घराना है, इनका अमर हमारे आम लोगों की अक़ल फ़हम फरासत से बाहर की बातें है। कल सुबह नमाज तहज्जुद का टाइम हुआ, मैंने भी मुसल्ला बिछाया है, नरजिस खातून ने भी मुसल्ला बिछाया है, मैं भी नमाज तहज्जुद पढ़ रही, वो भी नमाज तहज्जुद पढ़ रही है। मेरी हैरानी का समा नहीं था कि अभी ये नमाज पढ़ रही है, फिर वो बच्चे की विलादत कैसे होगी। कहा अचानक ये सोच रही थी, कहा कुछ नहीं था कि साथ वाले हुजरे से इमाम हसन अस्करी की आवाज आई, या अमती ला ताजली फी अम्रिल्लाह, ऐ फूफी जान अल्लाह के अम्र में, अम्र इलाही में जल्दी ना करना। अल्लाह अकबर, जल्दी न करना अम्र इलाही में। तवज्जो रखिएगा सामीन। अब अचानक ही ये कहना था, नमाज से फारिग हुई, जनाब हकीमा खातून कहती हैं मेरे और नरजिस खातून के दरमियान अचानक नूर का पर्दा आ गया। मुझे नजर नहीं आ रहा था कि उस पर क्या हो रहा है। कहा अचानक जब पर्दा खत्म हुआ मैं गई तो क्या देखा है, नरजिस खातून की गोद में एक नूर का मुजस्समा है और नरजिस खातून सूरह कद्र की तिलावत कर रही है, बच्चा भी सूरह कद्र की तिलावत कर रहा है। नरजिस खातून आयतुल कुर्सी पढ़ती है, बच्चा भी आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। नरजिस खातून सूरह यासीन की तिलावत कर रही है, बच्चा भी सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है। हकीमा खातून कहती है मेरी हैरानी का ज़माना था, ऐसे लग रहा था कि जनाब नरजिस इमाम की इमामत करा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे नरजिस खातून इमाम की इमामत। अचानक साथ वाले हुजरे से आवाज आई, इमाम हसन अस्करी ने कहा हकीमा खातून फूफी जान मेरा बेटा मेरे पास लाइए ना। का ऐसे ऐसा पाक व पाकीज़ा जो तमाम आलाइश से पाक था, जो तमाम नजासतों से पाक था, और कैसा ना पाक होता जो अल्लाह का वादा है कि मैंने अहले बैत को हर नजासत से पाक रखा है। जब इमाम हसन अस्करी के हाथों में आया, मौला ने अपनी जुबान अतहर की घुट्टी लगाई और वैसी घुट्टी लगाई जैसे मुस्तफा ने अली को घुट्टी लगाई थी, और वही सवाल किया
زبان علی سے سوال کیا تھا، کہا میرا بیٹا اقرا کچھ سنانا، زبان اطہر نے جنبش کھائی اور مولا امام مہدی نے کہا بابا جان توحید سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ دنیا نے جنہیں ضعیف اور کمزور بنا دیا ہے وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں ائمہ بھی بنایا ہے اور البتہ ہمیں دنیا کا وارث بھی بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دائیں بازو پہ لکھا ہوا ہے جَعَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آ گیا ہے مہدی کی شکل میں، باطل دفع ہو گیا ہے، اور جب مہدی آ جائے تو پھر باطل کو تو فرار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس عالم کا ایک اور منظر آپ کے سامنے، فرشتوں کی تعداد، مختلف فرشتے آئے ہوئے ہیں سبز پرندوں میں، کوئی کسی دیوار میں بیٹھا ہے، کوئی کسی دیوار میں بیٹھا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتے ہیں مولا فرمائیے یہ کون ہے؟ فرمائے یہ میرے بیٹے مہدی کے پہرے دار ہیں۔ اللہ یہ میرے بیٹے مہدی کے پہرے دار ہیں۔ اب ایک سبز پرندہ آگے آیا، مولا نے امام مہدی کو اس کے سپرد کیا، وہ سارے فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، کچھ بچے ابو طالب نے بھی پالے ہیں، ایک محمد بنا ہے، ایک علی بنا ہے، ایک نبی بنا ہے، ایک امام بنا ہے، جنہیں ابو طالب نے پالے، ان کا یہ عالم ہے۔ سوچو جسے خدا نے پالا ہے اس کا کیا عالم ہے؟ اللہ نے پالا ہے اس کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر۔ وقتاً فوقتاً آتے تھے، زیارت کراتے تھے، وقتاً فوقتاً آتے زیارت کراتے۔ مولا کے ایک صحابی ہے، نام ہے کامل ابن ابراہیم۔ آخری جملے آپ کی زبان، کامل ابن ابراہیم، اسے مفوضہ اور مقصرہ نے اپنا وکیل بنا کے امام کے پاس بھیجا۔ مفوضہ اسے کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں، اور مقصرہ انہیں کہتے ہیں جو علی کو علی کے مقام سے گراتے ہیں۔ انہوں نے اپنا قاصد بنا کے، اپنا صغیر بنا کے امام کے پاس بھیجا۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا چلو، مولا امام المتقیان علی ابن ابی طالب نے فرمایا یاد رکھو ہلاک الرجلان، دو بندے ہلاک ہیں، محب و غالب و مبغض و قالب، کہا دو بندے ہلاک ہیں جو میری محبت میں مجھے اللہ کے ساتھ جا ملائے، وہ بھی ہلاک ہے، اور وہ بھی ہلاک ہے جو مجھے میرے مرتبے سے گرا دے۔ دو بندے ہلاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، مولا میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا مجھ سے میرے بیٹے مہدی سے پوچھو جو میرے بعد حجت ہوتا ہے۔ سن مبارک 4 سال کے مہدی کے پاس ایسا مولا کا شریف شاگرد تھا، ایسا مولا کا شریف صحابی تھا، جیسے ایک لائق باادب طالب علم استاد کے سامنے زانو ادب پھیلا کے بیٹھتا ہے، ایسے ہی آکے امام مہدی کے سامنے بیٹھا، مولا کو سلام کیا۔ مولا نے کہا مولا نے کہا کامل ابن ابراہیم میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ کہا مولا آپ کو میرا نام کیسے آتا ہے؟ فرمایا مجھے یہ بھی پتا ہے تجھے مفوضہ اور مقصرہ نے بھیجا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے تم سوال کیا لے کے آئے ہو، میں سوال بھی بتاتا جاؤں گا تمہیں جواب بھی بتاتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ بآواز بلند تر صلوات۔ میں تجھے سوال بھی بتاتا جاؤں گا، جواب بھی بتاتا جاؤں گا۔ مفوضہ کہتے ہیں کامیاب وہی ہوں گے جن کا عقیدہ ہمارے عقیدہ جیسا ہوگا، مقصرہ کہتے ہیں کامیاب وہی ہوں گے جن کا عقیدہ ہمارے عقیدہ جیسے ہوگا۔ یاد رکھو فرمایا مقصرہ کو جا کے کہو جنت میں وہی جائیں گے جو محبیہ ہوں گے، جو حقیہ ہوں گے۔ فرمایا مولا یہ حقیہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے نہیں سنا، رسول خدا نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حقیہ وہی ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جنت میں وہی جائیں گے جو حقیہ ہوں گے۔ اور کہا مفوضہ سے جا کے کہہ دو اللہ نے کہا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم اہل بیت تو وہی کچھ پسند کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جسے ہم جھکتے ہیں، ہمارا معبود وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ انہیں کہو کہ ہمیں پڑھا کر اللہ نہ گنے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کے
ظہور کا ایک نقطہ ہے رجعت، عقیدہ رجعت، کہ مولا جب آئیں گے تو وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں اٹھائیں گے، کچھ کو زندہ کریں گے اور کچھ گڑھے مردے بھی اکھاڑیں گے، چاہے وہ جہاں بھی سوئے ہیں ان کو بھی اکھاڑا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ مولا کے ساتھ انبیاء بھی ہوں گے، جناب ادریس، جناب یحییٰ، جناب خضر، جناب عیسیٰ، اور عیسیٰ تو ایسے ہیں نا، مہدی کی اقتداء میں پڑھی جائے گی کیسے، عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ بھی آئیں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے۔ اللہ نے، توجہ کیجئے گا، جب اللہ نے جب قابیل نے، پرانی بات یاد ہے تو جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، مولا کی 313 صحابی ہوں گے، تھوڑی سی ناروں کے بغیر والی باتیں بھی سمجھیں۔ مولا کی 313 صحابی ہوں گے جیسے بدر میں تھے، لیکن کتب میں لکھا ہے کہ 313 وہ یہ ہوں گے جو بڑے خاص ہوں گے، ان کے علاوہ ہزاروں کا لشکر ہوگا، اور مردوں کے بعد خواتین کی تعداد میں ہے 50 کے تو نام ذکر ہیں کہ خواتین بھی امام کی نصرت کے لیے ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہوں گی جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حبابہ والبیہ بھی ہوں گے، جو طالب علم، جو نوجوان نہیں جانتے حبابہ، یہ وہ مستور ہے جو سن ضعیفی میں کوفہ کے منبر کے سامنے آگے کھڑی ہوئی اور مولا سے سوال کر کے کہتے ہیں، یا علی میں تجھے امام مانوں، تیری امامت کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا جو ساتھ تمہارے پتھر پڑا ہے چھوٹا سا وہ لیا، پتھر لیا، مولا نے انگوٹھا رکھ دیا اور کہا دیکھ انگوٹھا پتھر میں دھنس گیا، کہا اگر ایسا کوئی اور تمہیں دکھا دے تو مجھے امام نہ ماننا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی پتھر جب لے کے امام حسن آئے نا مسند امامت میں، اور یہی حبابہ والبیہ امام حسن کی خدمت میں ہوئی اور کہا کہ میں نے تیرے بابا کو امام مانا تھا، انہوں نے مجھے دلیل دی تھی، کیا تو امام ہے؟ تیرے پاس امامت کی کیا دلیل ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا حبابہ پتھر لائی ہو؟ مولا نے انگوٹھا لگایا، اور آج کی زبان میں کہہ دوں مولا نے یہی کہا ہوگا کہ حبابہ دیکھ فنگر پرنٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ والبیہ کو مولا دوبارہ اٹھائیں گے قبر سے۔ مولا کے ساتھ انبیاء بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اور مولا کے لشکر میں فرشتے بھی ہوں گے۔ بس آخری جملہ سنیے گا، آپ کی رحمت تمام۔ حضرت آدم کے بیٹے جب اس دنیا سے گئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت شیش کی نصرت کے لیے، اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح کی کشتی کو پار لگانے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے تب بھی فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ جب دریائے نیل پار کر رہے تھے تب بھی فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو جب دار پر لے جا رہے تھے تب بھی فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ نے کربلا میں بھی امام حسین کی نصرت کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ایک توجہ کی بھرا نقطہ دیکھیے گا، اللہ نے کربلا میں فرشتوں کو بھیجا، جب آدم کے بیٹے کی نصرت کے لیے گئے انہوں نے نصرت مانگی اور نصرت لی بھی، مدد نوح نے ملی، مدد ابراہیم نے ملی، مدد موسیٰ نے ملی، مدد عیسیٰ نے ملی، لیکن جب آئے ہیں نا زہرا کے لال کے پاس کہ کربلا میں تو آیا ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب پاس بھی ہو اور میں تم سے مدد لوں۔ جب واپس جانے لگے اور ملائے اعلیٰ میں شور بلند ہوا، کہا اللہ پاک ہم آپ سے مہلت مانگتے ہیں کہ ہمیں کربلا میں بھیج، اس نے ہمیں ہم سے مدد نہ لی، نبیوں نے ہم سے مدد لی، ہم چاہتے کیا ہے کہ اس کے مدار کا طواف کرتے رہے، اور جو اس کی زیارت کے لیے آئے اس کا استقبال کرے، جو زیارت کر کے جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ الہنا و خالقنا فانظر علینا نظرۃ الرحیم، میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و طہارت کا واسطہ کوئی اور ہے؟ اس اہتمام کو، انتظام کو اپنی عبادت میں شمار کرنا۔ خداوند محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار جتنے مریضان ہیں شفا علینا یت فرما،
خصوصاً بالخصوص جس مریض مخصوص کا کہا گیا ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما خداوند طلباء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما محمد اہل بیت محمد کی خوشنودی عطا فرما خداوند محمد اہل بیت محمد کے نقش قدم